اچھا میرے بھائیو، آپ دوسرے کرنٹ افیئر کی طرف آ جائیں. میرے خیال ہے اس ویک میں وہ بھی ایک کافی ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اور ہمارے جو ممدوح ہیں اور محبوب مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، یعنی مصنوعی بال لگوائے ہیں. لگوائے انہوں نے ہیں اور مصیبت ہمارے لیے پڑ گئی ہے. کسی حد تک یعنی جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں بےچارے وہ جسٹیفائی ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اخلاقاً. حقیقت بات ہے، جب مجھے ہماری اکیڈمی کے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بال لگوا رہے ہیں، تو میں نے دیکھ کر بھی نا یہ کہا، میں نے کہا یار 70+ ان کی عمر ہے، انہوں نے یہ کام کدھر کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی علاج کروانے گئے ہوں، واقعی انہیں کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے ایک سر درد کا مسئلہ تھا، اور پچھلے دنوں انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ نروز جو ہیں وہ کٹ کروائی ہیں تاکہ وہ درد کا احساس مجھے نہ ہو. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ دیکھیں مارکر سے نشان لگا رہا ہے سب کچھ. تو پھر میں نے یہ بھی سوچا یار یہ اگر کر ہی رہا تھا تو اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو میرا خیال ہے شاید پبلسٹی کے لیے مولانا کی اجازت سے ہی ہوا جو کچھ ڈاکٹر نے کیا. تو میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا، فون ان کا بند تھا. تو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں، میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا اس طرح میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا خبر درست ہے؟ کہتے ہیں درست ہی ہوگی. میں نے کہا یار آپ اسے بڑا نارمل لے رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی خبر ہے. تو یہ آپ پوچھ لیں، ہو سکتا ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی کوئی ویڈیو نہ کٹی ہوئی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وہ میرے گھر آئے تھے، تو میرے پاس ان کا نا دوسرا نمبر ہے، تو میں اس پہ کال کر کے تو پوچھتا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی کنفرم ہو گیا کہ واقعی انہوں نے یہ کروایا. تو میں نے کہا آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہماری تو اتنی ضرورت نہیں کہ ہم علماء سے یہ پوچھ سکیں. تو چلیں میری قسمت اچھی ہے یا مولانا کی قسمت اچھی ہے کہ وہ میرا تو فون پہ رابطہ نہیں. میں نے تو ضرور پوچھنا تھا کہ حضرت آپ کو ضرورت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بال کوئی جھڑے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا سا حصہ جو ہے نا بالوں کا یہاں سے جو اس عمر میں جا کے اتنی گنج ہو ہی جاتی ہے، باقی ان کے ماشاءاللہ اچھے خاصے بال ہیں دائیں طرف بائیں طرف سارا. پھر ایک بندے نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، اس سے تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اس کے بال کتنے ہونے چاہیے. یہ میں شرعی طور پر بات نہیں کر رہا، میں اخلاقاً ساری گفتگو کر رہا ہوں. چلیں اگر کسی کی کوئی نظر کمزور ہے، آپریشن کروا لیتا ہے، لینس ڈلوا لیتا ہے، کوئی خوبصورت والا لینس بھی ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بنیادی ایک نیڈ ہے، اس میں ایک چیز ہے، کوئی اچھا فریم لے لیتا ہے اینک کا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. شرعی طور پہ بات نہیں کر رہا میں اس وقت، اخلاقاً اور اس معاشرے کی جو نارمز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، جو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیسک نیڈ نہیں جس کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے. پھر وہ شخص جس نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے. اب میں نے یہ بال رکھے میں مجھے پتا ہے کہ بال سنبھالنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ حلق کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں کمفرٹیبل ہے. تبلیغی جماعت میں آپ کو اکثر لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے. تبلیغی جماعت میں تو ویسے ہی بال رکھنے کا رواج بہت کم ہے. خیر اسی قسم کا مسئلہ اس وقت بھی اٹھ جانا تھا اگر طارق جمیل صاحب شادی کر لیتے کوئی اس عمر میں، حالانکہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ایک خبر بننی تھی. میرا خیال ہے شادی کرنا کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو خبر بنی ہے واقعی خبر ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر لوگوں نے ان کی کوئی پرانی ویڈیوز، کوئی آڈیوز پیچھے چلائی ہوئی ہیں جس میں وہ دنیا کی بے ثباتی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اب اس عمر میں بھی دنیا سے جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو پھر سے تیاری کر رہے ہیں. اور جو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید کوئی شادی کے لیے مزید تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بال تو پہلے ہی وہ کالے کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ بھی جائز ہے، بال کالے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں.
لیکن وہ لوگ پھر 7 صفر لگا کے خود رزلٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے درویشی کی زندگی گزارو، اور خود دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ اس واقعے سے ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر پہ اجر عطا فرمائے. اس کے بعد یہ بالکل ٹراما میں چلے گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہر لیکچر میں ہی روتے تھے اور پھر وہ ویڈیوز بھی چڑھتی تھی، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ. تو اس صدمے کے وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب پوری زندگی ریکور ہی نہیں کریں گے، لیکن وہ ریکور کیا کر کے وہ ریکور پلس ہو گئے ہیں انہوں نے بال بھی لگوا لی ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس غم کی کیفیت سے ریکور کر کے، کچھ زیادہ ہو گیا لیکن خیر ہے پازیٹیو سینس میں. شرعی گرفت میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر مذاق اڑانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ، بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک بند سور کر رکھنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہی ان کا رائٹ ہے، وہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس پہ تو اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوگا. اگر آپ ان کے باقی خرچے دیکھیں، ان کی گاڑیاں اور لیونگ سٹینڈرڈ، تو اس میں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یہ والا جو انہوں نے خرچہ کیا. اور میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن یہ میرا گمان ہے کہ یہ فری ہوا ہوگا، کیونکہ اس ڈاکٹر نے اپنی مشہوری کروائی ہے ان کے ذریعے، جس طریقے سے ریسیو کیا ہے. تو سامنے ظاہر ویڈیو بن رہی تھی نا، یا تو ہوتا پیچھے سے کوئی بنا لیتا، جس طرح میری کبھی کبھار کوئی جمعے کی، یہ بھی اس جمعے کی بھی کسی نے بنا کے لیک کر دی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ویڈیو خود ہی بتا رہی ہے کہ وہ چھپا کے بنائی ہے کہ اس میں آگے بندے بھی آ رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ویڈیو اس طرح بن رہی ہے. لیکن اس طرح پراپر ریسیو کرنا، اور پھر جب ڈاکٹر ہے، دوسرا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا ایک کیمرہ لے کے پاس کھڑا ہے، تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا کو پتہ ہی نہیں چلا ان کی ویڈیو بن گئی ہے اور پھر وہ نیٹ پہ چڑھ بھی گئی ہے. اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. صحافیوں نے وی لاگ بنا دیے اس کے اوپر. ہاں، ایسے صحافیوں نے بنائے جنہوں نے خود بال لگوائے ہوئے ہیں. ہاں. اچھا، یہ بال لگوانا کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ یہ بال چل بھی جائیں گے. کئی لوگوں کے دوبارہ سے جھڑ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی لگوائے تھے، آپ کو پتا ہے، پھر جھڑ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے نہیں بال. یہ دیکھیں، یہ بال لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور چند بال وہ ان جگہوں سے اتارتے ہیں جو آپ کے یہ گدی پہ بال ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے گنجے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، یہاں پہ اور گدی کے بال نہیں ان کے جھڑتے. اور داڑھی دیکھیں گنجوں کی اتنی گھنی ہوتی ہے. ہاں،